وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ آیت نمبر 20 سورہ مزمل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ آپ رات کے 2/3 کے قریب، ونصفہ اور آدھی رات کے قریب، وثلثہ اور 1/3 کے قریب کھڑے رہتے ہیں، یعنی کہ نماز تہجد کے لیے۔ وطائفۃ من الذین معک، اور آپ کے ساتھیوں میں سے ایک جماعت وہ بھی آپ کے ساتھ اس نماز کے لیے کھڑی رہتی ہے۔ جیسے کہ اس سورت کے شروع میں قم اللیل الا قلیلا کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے تہجد کی نماز کو فرض کیا تھا، اور اس کی مقدار تھی 1/3۔ تو گھڑیاں تو اس زمانے میں تھی نہیں، اب 1/3 کا حساب کرنا، پورا حساب یہ مشکل تھا۔ اور ویسے بھی 1/3 رات کی جو تہجد کی عبادت تھی وہ تو لازمی تھی، فرض تھی، اور اس سے زائد اس کی رخصت تھی کہ کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، اور عزیمت یہ تھی کہ زائد وقت کچھ پڑھا جائے۔ تو حضرات صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ عبادت کے معاملے میں رخصت کی بجائے عزیمت پر، یعنی اعلیٰ درجے پر عمل کرتے تھے۔ اس لیے 1/3 کو چھوڑ کر آگے بڑھ کر آدھی رات یا 2/3 تک یہ حضرات عبادت کر رہے تھے۔ تو آگے چونکہ آثار اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں بیان فرما رہے ہیں کہ سارا دن دعوت اور تبلیغ کی مصروفیات، اور اسی طرح اپنی معاش کی مصروفیات، اور رات کا ایک بڑا حصہ تہجد کے اندر لگانا، اور پھر آگے جا کر ان مسائل نے بڑھنا تھا۔ ظاہری بات ہے جہاد فی سبیل اللہ کے احکام بھی آنے تھے، اور اسی طرح معاش کے تلاش کے لیے تجارت کی غرض سے کہیں آنا جانا، اسفار کرنا، یہ بھی مسائل تھے۔ پھر بیماروں کے بھی مسائل آگے پیش آنے تھے۔ تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی، اور جو تہجد کی نماز تھی اس کو منسوخ کر دیا، اس کی فرضیت کو ختم کر دیا۔ لہذا آگے ارشاد فرمایا کہ واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ ہی رات اور دن کی مقداریں مقرر فرماتے ہیں۔ علم ان لن تحصوہ، اور اللہ جانتے ہیں کہ آپ لوگ کبھی بھی حساب ٹھیک نہیں رکھ پاؤ گے، یعنی مسلسل اتنا وقت رات کی تہجد کے اندر لگانا یہ آپ لوگوں کے لیے آگے جا کر مشکل ہو جائے گا۔ فتاب علیکم، تو اللہ نے آپ لوگوں پر رجوع کیا، یعنی جو فرضیت والا حکم تھا اس کو منسوخ کر دیا۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اب جو قرآن میں سے پڑھنا، یعنی جتنی مقدار پڑھنی آپ لوگوں کے لیے آسان ہو وہ پڑھ لیا کرو۔ اور یہاں قرآن پڑھنے سے مراد تہجد کے اندر قرآن پڑھنا مراد ہے، کہ جتنی تہجد ہو سکے، یعنی جتنا وقت ہو سکے اتنا وقت پڑھ لو۔ استحباب اب بھی باقی ہے۔ اور بعض حضرات نے تو یہ فرمایا ہے کہ امت سے تہجد کی فرضیت ختم ہو گئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر باقی رہی تھی، لیکن دیگر بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرضیت ختم ہو گئی تھی، اور سب کے لیے اب استحباب کا درجہ باقی رہ گیا تھا، اور اب تک وہ باقی ہے۔ منسوخ ہو جانا کسی بھی حکم کا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کو بھی تھوڑا سا ہم سمجھ لیں۔ دیکھیں قرآن کے جو احکام ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ جیسا کہ
دنیا کے اندر کوئی بھی ملک، کوئی بھی ادارہ کوئی قانون بنائے اور اس کو نافذ کرے، تو پھر ان کو پتہ چلے، تجربہ ہو کہ اس حکم کو نافذ کرنے کے کوئی خاص فوائد ہمیں حاصل نہیں ہو رہے یا اس کا نقصان ہو رہا ہے، تو وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کی مثال ایسی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی حکم دینے سے پہلے ہی جانتے ہیں کہ اس کے نتائج کیا ہیں، اس کے رزلٹس کیا ہیں، اور ہم اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم، کیونکہ اس کا علم محیط ہے، ازلی اور ابدی ہے، کلیات اور جزیات کا ہے، اس سے کچھ بھی اوجل نہیں ہے، نہ ماضی کا نہ مستقبل کا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کسی حکم کو منسوخ کرنے کا اصل میں معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی طبیب اور حکیم ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں مریض کو پہلے یہ دوا دوں گا اور پھر اس کی بیماری کی نوعیت اس درجے کی ہو جائے گی، تو پھر میں اس کی دوا کو تبدیل کروں گا اور پھر یہ والی دوا میں نے اس کو دینی ہے۔ اب جب مریض کو وہ کچھ وقت دوا کھلاتا ہے اور پھر علامات جب ظاہر ہو جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں جی اب آپ اس دوا کو چھوڑ دیں، اب آپ نے یہ والی دوا کھانا شروع کرنی ہے۔ تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ حکم کب تک ہم نے باقی رکھنا ہے، تو اللہ کے علم میں اس حکم کا ایک وقت متعین ہے، لیکن مخلوق کو تو ظاہری بات نہیں بتایا جاتا کہ کب تک آپ لوگوں نے اس حکم پر عمل کرنا ہے۔ وہاں تو حکم یہی دیا جاتا ہے کہ بس اس حکم پر عمل کرو۔ جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس حکم کو ختم کر دیتے ہیں اور نیا حکم نازل فرما دیتے ہیں۔ وہ ہمارے لیے تو منسوخ ہے، حقیقت میں وہ بیان وقت ہے، اس حکم کے وقت کو بیان کرنا ہے کہ بس یہاں تک ہم نے حکم دینا تھا، وہ حکم وہ وقت پورا ہو چکا ہے، لہذا اب تمہیں مزید اس حکم پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے کسی بھی حکم کے منسوخ ہونے کا مطلب۔ بقیہ یہ جو 20 نمبر آیت ہے، آخری آیت، یہ پہلی آیات سے تقریباً 12 ماہ بعد، 1 سال بعد نازل ہوئی۔ تو 1 سال تک ان حضرات نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرات صحابہ کرام نے وہ رات کا اکثر حصہ تہجد میں گزارا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک خاص استعداد پیدا فرمانا چاہتے تھے، اور اپنا قرب، چونکہ مکی دور اور ابتدائی دور وہ کیسا تھا، کتنا پرمشقت تھا، تو وہ ایک خاص حکم تھا اللہ تعالیٰ کا، اور ان لمحات میں خاص قرب اللہ تعالیٰ دینا چاہتے تھے۔ اور پھر دیکھیں کہ یہ جو حضرات صحابہ کرام کی جماعت تھی، ان کی جس نہج کے اوپر تربیت ہو چکی تھی، ظاہری بات ہے کہ ان حضرات نے پھر قیادت کرنی تھی امت کی، تو اس لیے یہ حکم شروع میں دیا گیا۔ لیکن اس حکم کی اہمیت باعتبار استحباب کے طور بھی باقی ہے، اور تہجد کی جو فضائل ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ کوئی بھی انسان اللہ کا ولی بغیر تہجد کے بن ہی نہیں سکتا۔ اور اس کا حکم تو یہ تھا کہ سونے کے بعد اٹھ کر اس کو پڑھا جائے، لیکن اس کے اندر اب یہ بھی گنجائش موجود ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد آپ کسی بھی وقت میں، بھلے وطروں سے پہلے یا وطروں کے بعد، آپ رات کو ہی تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کی نیت سے آپ 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لیں تو انشاءاللہ تہجد کی نماز کا ثواب ملے گا۔ البتہ افضل وقت وہی ہے۔ سردیوں میں تو آسانی ہوتی ہے، سو کر اٹھ کر آدمی آسانی سے نماز ادا کر سکتا ہے تہجد کی۔ گرمیوں میں ذرا مشکل ہوتا ہے، تو اس میں پھر اس آسانی پر عمل کر لیں، عشاء کے بعد 2-4 رکعات پڑھ لی جائیں۔ تو بہانا آگے ارشاد فرمایا عالم ان سیکون منکم مرضی، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ بیمار بھی ہوں گے، وآخرون یضربون فی الارض، اور کچھ زمین میں سفر کریں گے، یبتغون من فضل اللہ، وہ اللہ کے فضل یعنی کہ رزق کو، معاش کو تلاش کریں گے، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گا اس فرض کو نبھانا۔ فقرؤوا ما تیسر منہ، لہذا جو قرآن میں سے آسان ہو وہ نماز تہجد میں پڑھ لو۔
اچھا، نماز تہجد کے اندر چونکہ 1/3 رات وہ فرض تھی اور اس میں طول قیام وہ بھی فرض تھا، لمبا قیام کرنا، تو اب یہ تو ساری چیزیں ختم ہو گئی، ایک تو پوری تہائی اس میں لگانا یہ ختم ہو گیا، فرضیت ختم ہوگی، پھر لمبا قیام کرنا یہ فرضیت ختم ہو گئی۔ تو ارشاد فرمایا کہ جو آسان ہو وہ پڑھ لو، واقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اقیم الصلاۃ سے بقیہ نمازیں مراد ہیں، 5 نمازیں، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور بعض حضرات، بعض علماء نے تو یہ لکھا ہے نا کہ یہ زکوٰۃ کا جو حکم تھا وہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوا تھا اور یہ آیت مکی ہے۔ تو دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ اصل میں زکوٰۃ کا حکم تو مکہ مکرمہ میں ہی آ گیا تھا، البتہ اس کی تفصیلات، نصاب وغیرہ وہ مدینہ طیبہ کی ہجرت کے بعد یہ چیزیں آئی تھیں، اس لیے اشتباہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ آیت مکی ہی ہے اور یہ حصہ بھی مکی ہی ہے، اور اس سے مراد وہ زکوٰۃ ہی ہے۔ تو بات الزکاۃ، زکوٰۃ ہوگی، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض دو، اچھا قرض۔ قرض دینے سے مراد، اب دیکھیں زکوٰۃ کا حکم تو پیچھے آ چکا ہے، تو اب یہ ایک مزید حکم ہے زکوٰۃ سے ہٹ کر، یعنی جو زکوٰۃ کے علاوہ انسان پر بہت سارے فرائض اور حقوق لاگو ہوتے ہیں، مثلا آپ کا پڑوسی بھوکا ہے اور آپ خوشحال ہیں تو پڑوسی کا خیال کرنا، یہ صرف نیکی اور نفل ہی نہیں ہے بلکہ فرض درجے کی چیز ہے۔ اور بہت سارے ایسے حقوق ہیں رشتہ داروں کے، بیوی بچوں کے، وہ لاگو ہوتے ہیں جو فرض درجے کے ہیں۔ اسی طرح اس سے مراد نفلی صدقات بھی ہیں، جو جس شکل میں بھی انسان کرتا ہے، تو وہ سب وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا کے اندر داخل ہے۔ اور دیکھیں یہ نفلی یا دیگر واجبات کو قرض کہا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ یقیناً اس خرچ کیے ہوئے کا بدلہ عطا فرمائیں گے، اور بالکل ایسے ہی عطا فرمائیں گے جیسے کہ کوئی انسان قرض لے لے تو وہ پابندی سے اس کو ادا کرتا ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور قرضاً حسنا سے مراد یہ ہے کہ چونکہ اس کا بدلہ تمہیں ملنا ہے لہذا نیت اپنی خالص رکھو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو بھی خیر کا کام تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، اس کو تم اللہ کے پاس پاؤ گے، کس حالت میں؟ وہ خیرا واعظم اجرا، وہ بہت بہتر ہوگا اور اجر کے اعتبار سے بہت بڑا ہو چکا ہوگا وہ عمل۔ واستغفر اللہ، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔